لیکن آج بدقسمتی سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہے. مسلمان آپس میں مشت و گریبان ہے، دنگا فساد ہے، اللہ کے لیے نہیں، اپنے مفاد کی خاطر. آج آپ کراچی میں جا کر دیکھ لیں کیا صورتحال وہاں پر ہے. جو قتل کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے اور جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور دونوں کا اپنا مفاد ہے، اللہ کے لیے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت کی نشانیاں بتائیں کہ قیامت کے دن ایسے فتنے آئیں گے، اتنے زیادہ ہوں گے جس طرح بارش کے قطرے ہوتے ہیں، اور ان کی بہت سی نشانیاں بتائیں. اور ان میں سے ایک نشانی کیا بتائی پتہ ہے؟ ان میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ یأتی علی الناس یوم لا یدری القاتل فیما قتل ولا یدری المقتول فیما قتل قال کیف یکون ذلک قال الحرج القاتل والمقتول فی النار. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا قرب قیامت میں کہ قتل کرنے والے کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، اور قتل ہونے والے کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میں قتل کس لیے کیے جا رہا ہوں. اور پھر فرمایا کہ القاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا بھی جہنمی اور قتل ہونے والا بھی جہنمی. صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، قتل کرنے والا تو سمجھ آ رہا ہے جہنمی ہے، جو قتل ہو رہا ہے وہ کیسے جہنمی ہے؟ فرمایا کہ وہ اس لیے جہنمی ہے کہ اس کا بس نہیں چلا، اس کا بس چلتا تو وہ بھی قتل کر دیتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج کل ہمارے معاشرے میں شریف وہی ہے جس کا بس نہیں چلتا، بس جس کا چلتا ہے اس کے ہاتھ میں چھری ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آج کراچی کی جو صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہے، کتنی بدترین صورتحال ہے. سندھی پٹھان کو مار رہا ہے، پٹھان سندھی کو مار رہا ہے، اور ہیں دونوں مسلمان. شخصیت پرستی کی بنیاد پر، قومیت پرستی کی بنیاد پر، ہیں بھئی وطن پرستی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کاروبار سے محروم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، دنگا فساد ہو رہا ہے. یاد رکھیں کہ یہ بات ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بھئی میں جس کو قتل کر رہا ہوں وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم سب پاکستانی ہیں، ایک ملک کے اندر رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے؟ جس طرح میں پنجاب میں آؤں تو پنجاب میں مجھے تمام حقوق ملیں گے، اسی طریقے سے اگر میں کراچی میں جاتا ہوں تو کراچی کے تمام حقوق مجھے ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ میں پاکستانی ہوں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج ہمیں اس سوچ کے ساتھ چلنا چاہیے. اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ جان کا ضیاع ہیں بھئی، ملک کی بدنامگی، ملک کی اکانومی کو نقصان، امن و امان کی صورتحال خراب، ملک کی بے عزتی، ہیں بھئی یہ اس کا نقصان ہے. یاد رکھیں کہ ہمارا تعلق چترال سے ہے، کے پی کے سے ہے، اور چترال کے بھی دور افتادہ علاقے سے مداق سے ہمارا تعلق ہے، لیکن ہماری پیدائش بلال گنج کی ہے. میں اگر چترال جاتا ہوں تو اس کے تمام حقوق میں لوں گا. میں اگر لاہور میں رہتا ہوں تو یہاں کے تمام حقوق میں لوں گا. اسی طریقے سے میں اگر سندھ میں جاتا ہوں یا میں اگر بلوچستان میں جاتا ہوں تو اس کے تمام حقوق میں لوں گا. کیوں؟ میں پاکستانی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی قوم کا ہے، کسی بھی فرقے کا ہے، کسی بھی رنگ کا ہے، کسی بھی نسل کا ہے، اگر وہ اپنے ملک کے اندر کہیں پر بھی رہتا ہے تو اس کے تمام حقوق اس کو دیے جائیں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سندھی کون ہوتا ہے پٹھان کو مارنے والا، یا پٹھان کون ہوتا ہے سندھی کو مارنے والا؟ بلوچی کون ہوتا ہے پٹھان کو مارنے والا، یا پٹھان کون ہوتا ہے بلوچی کو مارنے والا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یار یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم کا جسد واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. ان اشتکا عینہ اشتکا کلو، اس کے جسم کے ایک آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے. ان اشتکا رأسہ اشتکا کلو، اگر جسم کے سر میں درد ہوتا ہے تو اس کے پورے جسم میں درد ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چاہے وہ بلوچی ہے لیکن ہے وہ مسلمان، چاہے وہ سندھی ہے وہ مسلمان. آپ کو کافر کے مقابلے میں اتحاد کرنا چاہیے، آپ تو خود مشت و گریبان ہیں. اور شرم آتی ہے ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچ کر کہ جو اس طرح کی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں. ظاہر بات ہے اگر سندھی پٹھان کو مار رہا ہے یا پٹھان سندھی کو مار رہا ہے تو پیچھے کوئی ایسی قوت تو موجود ہے جو ان کو لڑا رہی ہے. پیچھے کوئی ایسی قوت تو موجود ہے جو ان کو لڑا رہی. سندھ کی صورتحال تو ویسے ہی ابتر ہو چکی ہے. کراچی کی صورتحال آپ جا کر دیکھ لیں، 1 گھنٹہ بارش نہیں ہوتی گٹر سارے باہر آ جاتے ہیں. 1 گھنٹہ بارش نہیں ہوتی ٹریفک ساری رک جاتی ہے. 1 گھنٹہ بارش نہیں ہوتی 2-3 لوگ کرنٹ سے مر جاتے ہیں. بجلی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے.
حالانکہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، سب سے زیادہ ٹیکس کراچی سے آتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ امپورٹ ایکسپورٹ ساری کراچی سے ہو رہی ہے۔ کراچیوں کو روشنیوں کا شہر کہا کرتے تھے، لیکن آج کراچی کی صورتحال دیکھ لو، وہاں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہ ہیں کہ کراچی کے حقوق ان کو نہیں دیے گئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہاں کے حکمرانوں نے کرپشن کی ہے، دونوں ہاتھوں سے اس کو لوٹا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ وہاں پر جاؤ گند آپ کو نظر آئے گا، گٹر ابل رہے ہیں، سڑکیں خراب ہیں بھئی، لوگوں کی اخلاقی گراوٹ آپ کے سامنے ہے، دنگا فساد ہو رہا ہے، اپنے مفاد کی خاطر مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب یہ قتل کرنے والا اور یہ قتل ہونے والا اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے ایمان کامل کی یہ 4 علامتیں ہیں۔ من اعطا للہ، اگر کسی کو کچھ دو تو اللہ کے لیے۔ من منع للہ، اگر کسی سے کچھ لو یا کسی کو کسی کام سے روکو تو اللہ کے لیے۔ من احب للہ، اگر کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے۔ اور اس طریقے سے وابغض للہ، اور اگر کسی سے ناراض ہو جاؤ تو اللہ کے لیے، اپنا ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ 4 علامتیں ہمارے اندر آئیں گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ